ISI جو کہ دنیا کی نمبر 1 ایجنسی مانی جاتی ہے، اس کی لوگو میں مارخور کی تصویر کیوں ہے اور مارخور اور ISI میں کیا تعلق ہے؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے، مارخور جو کہ پاکستان کا قومی جانور ہے، وہ ایک گاؤں کے قریب ایک پہاڑ میں رہتا تھا۔ اس مارخور نے اس پہاڑ پر رہنا اس لیے پسند کیا تھا کیونکہ اس پہاڑ پر بہت سے چھوٹے اور زہریلے سانپ رہتے تھے جو کہ اپنی خبیث حرکتوں سے دوسرے جنگلی جانوروں اور انسانوں کو تنگ کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہوگا کہ مارخور سانپ کہا جاتا ہے، تو وہ مارخور ان سانپوں کا شکار کیا کرتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ پہاڑوں پر بسنے والے انسانوں میں اور تمام مخلوقات میں وہ مارخور مقبول ہونے لگا۔ لوگ اسے نجات دہندہ سمجھنے لگے اور اس سے پیار کرنے لگے، اور دوسری طرف سانپوں پر خوف و ہراس طاری تھا اور وہ دن رات مارخور کو ڈسنے کا سوچتے رہتے تھے، مگر جیسے کوئی اس کے قریب آتا مارا جاتا۔ پھر جب کوئی سانپ مارا جاتا تو یہ بات اس کی خاندان میں بڑی عزت کی بات سمجھی جاتی تھی۔ جب کسی سانپ کی مرنے کی خبر آ جاتی تو سب سانپ خوب روتے اور آنسو بہاتے، اور مرنے والے سانپ کی دوستوں اور رشتہ داروں کی تو اچھی خاصی مشہوری ہو جاتی تھی کہ بیچارہ ظلم کے خلاف سچائی کی جدوجہد کرتا مارا گیا۔ آہستہ آہستہ ان سانپوں نے دیکھا کہ مارخور کو براہ راست مقابلہ کر کے مارنا ناممکن ہے، تو انہوں نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ ایک مارخور اب ہر سانپ کے پیچھے تو نہیں جا سکتا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ وہ ایک سانپ کو مارخور کے سامنے بھگائیں گے۔ جب وہ اس کا پیچھا کریں گے تو اتنے میں دوسرے سانپ انسانی بستی میں داخل ہو کر انسانوں کو تنگ کیا کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اب مارخور کی موجودگی کے باوجود انسانی بستی اور دوسری جنگلی مخلوقات میں سے روز کوئی نہ کوئی سانپ کے کاٹنے سے مرنے لگا۔ لوگوں میں سخت غم و غصہ پائے جانے لگا۔ کوئی کہتا کہ مارخور کو مار دو، خواہ مخواہ یہ یہاں رہ رہا ہے، اس کے رہنے کا کیا فائدہ جب یہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ کوئی کہتا کہ اس کو ذبح کروا دو، اس کے سینگ بیچ دیں گے۔ جنگلی جانور بھی بہت پریشان تھے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ ہمارا پیارا مارخور ان سانپوں کو دیکھ نہیں پا رہا۔ ایسے میں کچھ برف پانی لومڑیاں جو مارخور کا گوشت کھانے کے خواب دیکھتی تھی اور ہمیشہ ناکام رہتی تھی، میدان میں آ گئی۔ انہوں نے مارخور کے خلاف پوری مہم چلا ڈالی۔ ہر طرف شور مچنے لگا کہ مارخور کا کیا فائدہ، مارخور بیچارہ دن رات محنت سے اپنے کام پر لگا رہتا، اسے خبر ہی نہ تھی کہ اس سے پیار کرنے والی مخلوقات اب اس کی دشمن بنتی جا رہی ہے، اس کے خلاف سازشیں سنتی ہے، اس کے خلاف دشمنوں کی ہر بات کا یقین کرتی جا رہی ہے۔ اب مارخور تک بھی وہ نفرت پہنچنے لگی اور اسے نظر آ رہا تھا کہ اس کا وہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اداس دل کے ساتھ ایک رات وہ گاؤں کے قریبی ویرانے کی طرف جانے کے لیے راستے پر بیٹھا تھا کہ اس نے کچھ سانپ دیکھے۔ مارخور کی بھوک تو کب کی مٹ چکی تھی، اس نے ان کا پیچھا نہیں کیا۔ اب سانپوں کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ پیچھے کیوں نہیں آ رہا۔ اگر یہ جلدی نہ آیا تو بستی میں جانے والے سانپوں کو دیکھ لے گا اور ان کا پول کھل جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ سانپ شور مچانے لگے، جان بوجھ کر اس کے آس پاس منڈلانے لگے۔ مارخور کو یہ بات کچھ عجیب لگی اور وہ حقیقت جاننے کے لیے سونے کا بہانہ کرنے لگا۔ اب ان سانپوں نے سوچا کہ شاید اب ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں رہا، کیونکہ اس کو تو اب اس کے چاہنے والوں کی حمایت حاصل نہیں رہی۔ تو انہوں نے اس پر آوازیں کسنا شروع کر دی اور خوشی سے ناچنے لگے۔ ناچتے ناچتے دوسرے سانپ بھی اس کے قریب جمع ہونا شروع ہو گئے، اور کچھ سانپ موقع غنیمت جانتے ہوئے بستی میں داخل ہونے لگے، جنہیں مارخور نے دیکھ لیا۔ اب اس کی سمجھ میں بات آ گئی۔ اس نے نہایت پھرتی سے قریبی سانپوں کو ختم کر دیا اور بستی میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے سانپوں کی گردن دبوچ لی۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات سینکڑوں سانپ مارے گئے اور برف پانی لومڑیاں جو مارخور کے مرنے کے انتظار میں رازیں ٹکا رہی تھی، پھر سے بھوکی رہ گئی۔ سنا ہے آج اس علاقے میں سانپ ان مرنے والے سانپوں کی یاد میں موم بتیاں جلاتے ہیں، اور لومڑیاں دوسری تمام مخلوقات میں خوب بن ٹھن کر بال کٹا کر جاتی ہے اور مارخور کے خلاف باتیں کرتی ہے، اور اس رات والے واقعے کو مارخور کی حیوانیت، ظلم اور درندگی بتاتی ہے۔ کچھ ان کا یقین کر لیتے ہیں اور کچھ انہیں مار کر بھگا دیتے ہیں، لیکن سانپ آج بھی اپنے گروہ سے نکلتے ہیں تو وصیت کر کے نکلتے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو
اس کا ذمہ دار صرف اور صرف مارخور ہوگا۔ یہ کہانی تھی مارخور کی۔ اگر آپ اس کہانی میں مارخور کو پاکستان آرمی اور ISI سے تشبیہ دیں تو آپ کو یقیناً لومڑیا اور سانپ نظر آ جائیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی پاک فوج کو فل سپورٹ کریں اور بجائے اس کے کہ ہم اپنی فوج پر تنقید کریں، ہمیں اس کا ساتھ دینا ہوگا، کیونکہ یہ سانپوں کی چال ہے کہ ہم کو اپنی پاک فوج سے دور کیا جائے، فوج کے لیے نفرت ہمارے دلوں میں رچائی جائے، جس کا ہم آسانی سے شکار بن رہے ہیں۔ سب پاکستانیوں سے میری بڑی ہی زور سے التماس ہے کہ اپنے ذہنوں کو، دل اور دماغ کو کھول کے رکھیے اور کوشش کیجیے کہ ہم پاک فوج کے بارے میں کچھ بھی غلط سننے سے پہلے اور بولنے سے پہلے اس کے بارے میں تحقیق کریں کہ کہیں یہ سانپ کی چال تو نہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ISI کے لوگوں میں بھی مارخور کی تصویر ہے، جو کہ پاکستان کا قومی جانور ہے۔ ISI کا کام بھی یہی ہے کہ پاکستانیوں اور مسلمانوں کے بیس میں چھپے سانپ پکڑنا۔ یہ سانپ اپنے بلوں میں چھپے رہتے ہیں اور ان کے بلوں میں ان کے روابط غیر ملکی زہریلے ناگوں اور لومڑیوں سے ہوتی ہے، جن کی یہ پوجا کرتے ہیں۔ ایسے تمام سانپوں کے دل دہل جاتے ہیں جب یہ مارخور کو دیکھتے ہیں، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار مارخور یعنی ISI اور پاک فوج ہوگی۔ 23 مارچ کو ہمارے بڑوں نے قرارداد پاکستان پیش کی اور ان کی انتھک محنت اور لگن سے اسے 14 اگست کو آزاد کرایا انگریز اور ہندوؤں کی غلامی سے۔ لیکن اب یہ مکار لومڑیا اور سانپ ہمیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں اور پاکستان کو تباہ اور برباد کرانا چاہتے ہیں، جو کہ کبھی پورا نہیں ہوگا اور پاکستان تا قیامت قائم و دائم رہے گا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پاکستان زندہ باد۔